نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے یہ جانا کہ ایک عہد ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شامل تھے، اور اس کا نام تھا حلف الفضول، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر سطح پر مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ فرماتے تھے میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدعان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ کی امانت و دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، مطلب وہ بدلی جو تھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔
اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا بالکل ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں؟ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ آگے جانیں گے اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔